شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں رمضان کی خصوصیات لکھی ہیں کہ رمضان کے لفظ سے ہی اس کی خصوصیات ظاہر ہو رہی ہیں. رمضان کے راز ظاہر کر رہی ہے اللہ کی رحمت کو، اور میم یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی مغفرت اس مہینے میں ہوتی ہے. زوات یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت جنت کی ضمانت دے دیتے ہیں. اور الف اس رمضان المبارک کی، رمضان کی الف یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ مہینہ انس اور محبت کا ہے، الفت کا مہینہ ہے. اور نون اس رمضان کا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مہینہ نورانیت کا ہے. اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت ملے، اللہ کی طرف سے مغفرت ملے اور جنت کی ضمانت ملے، انس اور محبت ملے، نورانیت ملے، تو اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے. اللہ رب العزت اس ببرکت مہینے کے اندر نورانیت بھی عطا کریں گے، رحمت بھی عطا فرمائیں گے، اور جنت کی ضمانت بھی عطا فرمائیں گے، اور انس اور محبت بھی مسلمانوں کے اندر، ان کے قلوب کے اندر پیدا فرما دیں گے. اور رمضان رمز سے ہے. رمز کہتے ہیں جلانے کو. آدمی اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھتا ہے تو اپنے نفس کو جلاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں. جب وہ اپنے نفس کو جلاتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، اب نفسانی خواہشات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن روزے کے اندر وہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہر قسم کی نفسانی خواہشات سے بچ جاتے ہیں. اب جو چیز اس کے لیے حلال ہوتی ہے لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو حرام کر دیتے ہیں اور اس سے رک جاتے ہیں. کھانا اس کے لیے حلال ہوتا ہے لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر وہ رک جاتا ہے. پینا اس کے لیے حلال ہوتا ہے، پیاس سے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں وہ نہیں کھاتا. اپنی نفس کی خواہشات پر پاؤں رکھتا ہے، اپنی نفس کی خواہشات کو جلاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کے اندر 4 کام کثرت کے ساتھ کرنے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے. پہلا کام اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنی، اللہ کے نام کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے. اور دوسری چیز استغفار کرنا ہے اپنے گناہوں سے. رمضان المبارک کے ببرکت لمحات کے اندر اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے. اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کلو بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون، کہ سارے کے سارے انسان خطاکار ہیں لیکن بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اور دوسری جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد فی الصحیفۃ استغفارا کثیرا، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار پایا جائے. تو دوسری چیز ہم نے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے. اور تیسری چیز حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جنت کی طلب کرنی ہے. جو جنت اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے بنائی ہے اس جنت کی طلب کرنی. اور چوتھی چیز جہنم سے خلاصی، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، چھٹکارا مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے. یہ 4 کام رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ کرنے ہیں. اور 2 اضافی کام آپ کو میں بتاتا ہوں. جو رمضان جو ہے اس کی نسبت ہے قرآن کے ساتھ. قرآن رمضان المبارک پہ نازل ہوا. اور میرے محترم دوستو، جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری رمضان المبارک میں اتری ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. 6 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے 12 رمضان المبارک کو زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. 18 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے جو انجیل ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. اور اسی طرح قرآن مجید بھی رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. تو یہ ساری کتابیں آسمانی رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی ہیں.
تو رمضان کا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کرنی ہے، کم از کم 1 سپارہ روزانہ تلاوت کرنا ہے تاکہ 30 روزوں کے اندر ایک قرآن مجید ختم ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کھڑے ہوتے نماز میں اور 1 رکعت کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے، پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے تھے۔ تو ہم کم از کم 1 سپارہ تو ہم نیت کر لیں کہ قرآن مجید ہم رمضان المبارک میں ایک قرآن مجید لازمی طور پر ختم کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسرا اضافی کام، یہ رمضان المبارک ہمیں ملا کس کی نسبت سے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں یہ رمضان ملا اور قرآن ملا، تو رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنی۔ اور جو شخص 1 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت 10 بار اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک میں ہم نے 4 کام کرنے ہیں اور 2 کام میں نے اضافی بتائے۔ سب کی نیت ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا